عزیزوں، اسلام میں عورت کا مرتبہ، اسلام میں عورت کی کیا ویلو ہے؟ ارے ساری باتیں چھوڑیے، اسلام میں خاتون کا یہ مرتبہ ہے کہ خاتون نے فرش عزا بچھا کے دنیا بھر کے مردوں کے لیے جنت کا انتظام کر دیا۔ کس آسانی سے آپ نے یہ جملہ سنا؟ بی بی زینب کی دین ہے یہ، جس پہ آپ بیٹھے ہیں۔ دنیا بھر کے مردوں کے لیے ایک بی بی نے انتظام کر دیا، اور بی بی خود انتظام تھی خدا کا۔ دیکھیں، یہ سب مانتے ہیں کہ مولا حسین نے کربلا میں اسلام بچایا۔ مجھے اتنا بتائیے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد دنیا کو بتایا کس نے؟ کیا سنا ہے آپ؟ تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ کس نے بتایا؟ بچایا حسین نے۔ بتایا کس نے؟ خولی نے بتایا، حرملہ نے بتایا، سنان نے بتایا، ابن زیاد ملعون نے بتایا۔ کس نے بتایا؟ تو یہ ایک انتظام ہوا تھا کہ ایک بیٹی پیدا ہوئی علی کے گھر۔ لوگوں نے پوچھا اس بچی کا نام، کہ اس کا نام ہے زینب۔ کہ زینب کا مطلب؟ کہ زین کہتے ہیں زینت کو، اب کہتے ہیں باپ کو، اپنے باپ کی زینت۔ دیکھیں، ایک بھائی ادھر سن رہا ہے، ایک بھائی ادھر سن رہا ہے، دو بھائیوں کے بیچ میں بہن کے فضائل سنانا ہے مجھے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ بیچ میں بہن کا روزہ، دائیں طرف ایک بھائی، بائیں طرف دو بھائی، دوسرا بھائی۔ یہاں پڑھنے میں ہی مجھے مزہ آ رہا ہے، سننے کے لیے بھی آپ آمادہ ہو۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ کہا زینب، زینب کا مطلب اپنے باپ کی زینت۔ کس باپ کی زینت؟ جو کعبے کی زینت وہ علی، جو محراب کی زینت وہ علی، جو آیتوں کی زینت وہ علی، جو خطابتوں کی زینت وہ علی، جو بلاغتوں کی زینت وہ علی، جو عصمتوں کی زینت وہ علی۔ کائنات کی زینت کو علی کہتے ہیں، علی کی زینت کو زینب کہتے ہیں۔ جناب زینب کربلا میں آئیں، بچانا حسین کا کام، بتانا زینب کا کام۔ عزیزو، یہ جملہ یاد رکھنا، زینب بھائی اور بہن کی محبت کا نام نہیں ہے، کربلا کی ضرورت کا نام ہے۔ یہ کربلا کی ضرورت کا نام ہے۔ اب بتایا تو کیسے بتایا؟ کیا کہا سید سجاد؟ کاغذ و قلم لاؤ، میں کتاب لکھ کے بتاؤں گی میرے بھائی نے کیا بچایا۔ کہا فرش عزا بچھاؤ۔ سمجھایا جو میرے بھائی نے بچایا ہے وہ بازاروں میں نہیں معلوم ہوگا، درباروں میں نہیں معلوم ہوگا، فرش عزا پر معلوم ہوگا۔ ارے عظمت فرش عزا کے لیے ایک بآواز بلند صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ وہ فرش عزا پر معلوم ہوگا۔ جناب زینب نے مجلس کی، ابھی مصائب نہیں ہے، مجلس کی یزید کے دربار سے کئی کلومیٹر دور نہیں، یزید کے دربار کے قریب ایک گھر میں کی۔ اور یزید کے دربار کے دروازے نہیں بند تھے، اور نہ یزید کے دربار میں سناٹا تھا۔ مجلس کی آواز دربار یزید میں جا رہی تھی، ملا بیٹھے تھے، مفتی بیٹھے تھے، قتل حسین کا فتویٰ دینے والے بیٹھے تھے۔ مجلس کی آواز کا دربار میں جانا ملتا ہے، مگر بدعت کے فتوے کا آنا نہیں ملتا۔ ارے کس آسانی سے آپ نے سنا، میرا جملہ ضائع چلا گیا۔ عزیزوں، اگر یہ مجلس بدعت ہوتی، اگر یہ ماتم حرام ہوتا تو یہ نبی کے 50 برس بعد کی بات ہے۔ اب مفتی فیصلہ کرے، جو نبی کے 50 برس بعد کے مسلمان تھے وہ زیادہ شریعت جانتے ہیں یا جو 1400 برس بعد پیدا ہوئے؟ آج فتوے آ رہے، عزاداری بدعت، ماتم بدعت، ذوالجناح بدعت، روزے بنانا بدعت، مجلس میں جانا بدعت، ذوالجناح بنانا بدعت، علم بنانا بدعت۔ ہم نے کہا بدعت کا مطلب جو نبی نے نہ بنایا وہ بدعت۔ نبی نے عزا خانہ نہیں بنایا، نبی نے امام باڑہ نہیں بنایا، نبی نے ذوالجناح نہیں سجایا، نبی نے تعزیہ نہیں بنایا، تو جو نبی نہ بنائے وہ بدعت، جو نبی نہ بنائے وہ بدعت، جو نبی نہ بنائے وہ بدعت۔ تو صرف اتنا بتائیے
کہ مسلمان سقیفہ میں نبی کا جنازہ چھوڑ کے کیا بنانے گئے تھے؟ ارے آپ تھک چکے عزیزوں، کیا بنانے گئے؟ کہ خلیفہ بنانے گئے۔ تو کیوں بنایا خلیفہ؟ کہ نبی نے نہیں بنایا تھا۔ ارے کیا سنا ہے؟ جو نبی نہ بنائے وہی تو بدعت ہے۔ تو منہ پیٹو، پہلی بدعت عزا خانے میں نہیں ہوئی ہے، سقیفہ میں ہوئی ہے۔ یار کذاب، نبی نے ماتم نہیں کیا، مجلس نہیں کی، عزا خانہ نہیں بنایا۔ تو جو نبی نہ کریں وہ حرام ہے۔ تو اپنے ابا کو سلام کرنا چھوڑ دیجئے، اپنے ابا کی تعظیم کرنا چھوڑ دیجئے، اپنے باپ کا احترام کرنا چھوڑ دیجئے۔ کوئی ایک کتاب دکھائیے، سڑی سے سڑی روایت لائیے، گلی سے گلی روایت سنائیے، اہرے غیر ابو ہریرہ کا واقعہ بتائیے کہ کبھی نبی نے اپنے باپ جناب عبداللہ کو سلام کیا ہو، تعظیم کی ہو۔ کوئی کتاب لکھتی ہے؟ کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ نبی نے جناب عبداللہ کو سلام کیا ہو، احترام کیا ہو۔ تو جب انہوں نے نہ کیا تو ہم کیوں کریں؟ کہ وہ کیسے کرتے؟ کیوں؟ کہ ان کے باپ ان کی زندگی میں زندہ ہی نہ تھے۔ تھک گئے شاید۔ اگر ان کے باپ زندہ ہوتے، کہ اگر نبی کی زندگی میں جناب عبداللہ زندہ ہوتے تو نبی سلام بھی کرتے، احترام بھی کرتے۔ تو اگر نبی کی زندگی میں حسین شہید ہوئے ہوتے، میں تو دلیلیں دے کے جا رہا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں کسی چیز کا حیات پیغمبر میں نہ ملنا اس کے حرام یا بدعت ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کہتا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ تو بھائی قرآن میں اونچا پیجامہ نظر آتا ہے آپ کو، لمبا کرتا نظر آتا ہے آپ کو، تراویح نظر آتی ہے آپ کو، اور جناب یوسف کے لیے یعقوب کا رونا نظر نہیں آتا۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ عزیزوں میں پہلی بار کانودر میں آیا، رمضان میں یہاں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ ہمارے لکھنؤ میں یہ ہوتا ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے اور سحر کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت، تو لاؤڈ اسپیکر کو کھانسی آتی ہے اور مسجد کا ملا چیختا ہے، روزہ داروں آج ترک سحر کا وقت 5 بجے ہے، دیکھیں 4 بج گیا، دیکھیں 4:15 بج گیا، دیکھیں ہاتھ جلدی بڑھائیے، کلچا بھول نہ جائیے، نہاری کھاتے جائیے، 5 منٹ رہ گئے، وقت جا رہا ہے، چلا گیا، وہ گیا۔ میں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ سحری کا اعلان قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میرے نوجوانوں جب کوئی پوچھے قرآن میں تعزیہ کہاں ہے، علم کہاں ہے، تابوت کہاں ہے، ذوالجناح کہاں ہے، عزاداری کہاں ہے، تو کہنا کھول کے دیکھو قرآن، جہاں سحری کا اعلان ہے اسی کے برابر میں لکھا ہے۔ ارے آپ میرے ذہن سے جڑے ہی نہیں بھائی، قرآن میں کہاں لکھا ہے سحری کا اعلان؟ کہ قرآن میں سحری کا اعلان ہو یا نہ ہو، روزے کی آیت تو ہے، تو قرآن میں عزاداری کی ڈیٹیل ہو یا نہ ہو، آیہ مودت تو ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں رزق حلال لیتا ہوں، کسی امیر کی دولت سے مجھ کو کیا مطلب؟ کسی امیر کی دولت سے مجھ کو کیا مطلب؟ میں اپنے بچوں کو تبرک میں پالنا۔ کیا کہنا ہے؟ نعرہ حیدری! ایک صلوات بھی آواز بلند بھیجے محمد علیہ۔
علی علی حاضری جناب مت رکھیں. میں پھر عرض کروں دیکھیں اس نعرے کے لیے علامہ وامق جونپوری نے کہا کہ دست حق اور دست خیبر گیر دونوں ایک ہیں. دست حق اور دست خیبر گیر دونوں ایک ہیں. یا علی اور نعرہ تکبیر دونوں ایک ہیں. حاضری جناب امیر سلامت رکھیں آپ کے اس جذبے کو. کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ عزاداری کہاں ہے؟ تبرک کہاں ہے؟ نہاری کہاں ہے؟ تو بھائی روزے کا کہ سحری کا اعلان جہاں لکھا ہے اسی کے برابر میں لکھا ہے. کیوں چیخ رہے ہیں؟ کیوں چلا رہے ہیں کہ 4 بج گئے، 4:30 بج گئے، 10 منٹ رہ گئے، 2 منٹ رہ گئے؟ کیوں چیخ رہے ہیں؟ کہ ہم نہ چیخیں گے تو صبح اٹھ کے آپ چیخیے گا. نہ جڑے رہے آپ. ہم نہ چیخیں گے تو آپ چیخیے گا کہ ہمیں جگایا کیوں نہیں. آخری آدمی تو توجہ کہ ہمیں جگایا کیوں نہیں. اگر جگایا ہوتا تو ہم بھی روزہ دار ہوتے. تو جیسے سحری کا اعلان اس لیے ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جگایا ہوتا تو ہم بھی روزہ دار ہوتے. مجلس کا اہتمام اس لیے ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بتایا ہوتا تو ہم بھی باتا تھا. حاضری علی 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 حیدری. عزائے حسین کا سایہ آپ کے سروں پر باقی رہے. مولا عباس کے علم کا سایہ آپ کے سروں پر باقی رہے. یہ ایک بی بی کی دین ہے. اس وقت کیا منہ میں زبانیں نہ تھیں جو کوئی کہتا ہے نبی کی نواسی یہ تو آپ کے نانا نے اسے حرام کہا ہے. یہ نبی کی نواسی آپ کے نانا نے آپ رونے کو بدعت کہا ہے. آج یہ فتوی آ رہے کہ صاحب بدعت ہے، حرام ہے. ارے بھائی یہ محبت کا مظاہرہ ہے. قرآن میں روزے کی آیت ہے، سحری افطار اس میں انکلوڈ ہے. قرآن میں آیہ مودت ہے. یہ عزاداری، یہ ماتمداری، یہ علم، یہ تابوت، یہ فرش عزا سب آیہ مودت میں انکلوڈ ہے. جیسے عبادت کا حکم ہے مگر عبادت کے ساتھ ساتھ عبادت کا مظاہرہ بھی ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب محبت دل سے کیجئے. یہ مجلسوں کی کیا ضرورت، ماتم کی کیا ضرورت، علم کی کیا ضرورت، جلوسوں کی کیا ضرورت. دل سے منائیے غم حسین. تو جو دل کی بات کرے اسے دسترخوان پر بٹھائیے، مرغا سجائیے، جب ہاتھ بڑھائیں تو کہیے دل سے کھائیے. یہ عجیب معاملہ ہے صاحب. مظاہرے کی کیا ضرورت ہے، دکھانے کی کیا ضرورت ہے، کالے کپڑوں کی کیا ضرورت ہے. ارے بھائی مظاہرے پر اسلام نے بین نہیں لگایا. محبت تو محبت ہے. عبادت کے لیے حکم ہے کہ تمہارے پڑوس میں مسجد ہو تو مسجد میں جا کے نماز پڑھو تاکہ عبادت کا مظاہرہ ہو. تو جیسے عبادت کا مظاہرہ مسجد میں ہوتا ہے، محبت کا مظاہرہ مجلس میں ہوتا ہے. عبادت کا مظاہرہ اذان و اقامت و نماز سے ہوتا ہے. محبت کا مظاہرہ ماتم و مجلس و ہائے حسین سے ہوتا ہے. محبت تو محبت ہے. دولت پر پابندی نہیں ہے. دولت آئی، گھر نہیں تھا گھر بنوا لیا، گھر تھا ٹائلز لگوا لیے، ٹائلز تھا موزائک جڑوا لیا،
کہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اللہ نے دولت دی ہے تو لگا رہے ہیں، تو اللہ نے محبت دی ہے تو دکھا رہے ہیں۔ ارے میں گفتگو کتنا آسان کروں؟ اللہ نے محبت دی ہے تو سنا رہے ہیں۔ ارے بھائی دولت سے وہ جلتا ہے جس کی جیب خالی ہوتی ہے، محبت سے وہ چڑھتا ہے جس کا دل بھی نہ ہوتا ہے۔ حاضری یہ مظاہرہ ہے محبت کا، مظاہرہ۔ اور کل شب جمعہ گزری، حدیث قصہ پڑھی آپ نے کہ ہم نے یہ کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ کہکشاں سب آل محمد کی محبت میں بنائے۔ تو پالنے والے بنائے تو بنائے، بتایا کیوں؟ ارے ہم سے تو یہ کہا کہ دائیں ہاتھ سے دینا تو بائیں کو خبر نہ ہو، چھپا کے دینے والا، چھپ کے دیا جائے جو صدقہ، اس کا سب سے زیادہ رتبہ۔ یہ غلط بات ہے کہ 10 کو کھلایا اور 100 کو بتایا، 2 کو پہنایا 200 کو بتایا۔ تو ہم سے تو یہ کہہ رہا ہے کہ نیکی کر، کنویں میں ڈال، اور خود چیخ چیخ کے ملائکہ سے کہہ رہا ہے اعلموا یا ملائکتی سکانہ سماواتی و عزتی و جلالی، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم میں نے جو کچھ بنایا وہ ان کے لیے بنایا۔ تو بتایا کیوں؟ چاند ان کی محبت میں، سورج ان کی محبت میں، زمین ان کی محبت میں، ستارے ان کی محبت میں، کائنات ان کی محبت میں، بتایا کیوں؟ کہ بتا نہیں رہا ہوں، محبت کرنا سکھا رہا ہوں۔ آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں، محبت کرنا سکھا رہا ہوں کہ محبت میں خالی دعویٰ نہیں کیا جاتا، کچھ بنایا بھی جاتا ہے، کچھ بچھایا بھی جاتا ہے، کچھ سجایا بھی جاتا ہے۔ ارے اب تو یہ بڑی آسان ہو گئی نا گفتگو۔ محبت میں کچھ بنایا بھی جاتا ہے، کچھ بچھایا بھی جاتا ہے، کچھ سجایا بھی جاتا ہے، کچھ روشن بھی کیا جاتا ہے، کچھ مہکایا بھی جاتا ہے۔ تو بھیا اس نے اہل بیت سے محبت کی تو جو اس کے اختیار میں تھا وہ اس نے بنایا۔ ارے نہیں میرا پیغام نہیں پہنچ رہا ہے، خدا کے لیے، مولا حسین کے لیے اس بات کو سمجھیے، جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے بنایا، کائنات اس نے بنائی، روزے ہم نے بنا دیے، فرش زمین اس نے بچھایا، فرش ازا ہم نے بچھا دیا، سورج اس نے جلایا، شمع ہم نے جلا دی، پھول اس نے مہکائے، اگربتی ہم نے جلا دی۔ آپ کا دل کیوں جل گیا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ مظاہرہ ہے محبت کا۔ حاضری نمک کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، زمین بولی، حق بولا، علی مولا، علی مولا، ہر ایک میزان بیت بولا، علی مولا، علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا، علی مولا، علی مولا، حیدری محمد والے محمد والے سلوات۔ یہ ان کی محبت کا مظاہرہ ہے، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ عزا، یہ فرش عزا، یہ روزے، یہ اجتماع، یہ دور دور سے لوگوں کا آنا، یہ سب محبت کا مظاہرہ ہے۔ اور محبت کے مظاہرے پر بین نہیں ہے، اظہار محبت کرو۔ حکم صلوات ہے کہ نہیں؟ صلوات دعائے رحمت ہے، اہل بیت محتاج دعا نہیں ہے، وہ وسیلہ دعا ہے۔ یہ مظاہرہ محبت ہے، اور اسی محبت کی بدولت سب کچھ ہے۔ جو بن چکا وہ بھی ان کی محبت میں، اور جو مل رہا ہے وہ بھی ان کی محبت میں، جو بٹ رہا ہے وہ بھی ان کی محبت میں۔ اور یہ فقط چاہنے والوں کو نہیں ملتا، غیروں تک کو ملتا ہے۔ لیکن مولا حسین کی جوتیوں کے صدقے میں، امام حسین کی ماں کے نالین کے غبار کے صدقے میں، دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں مجلسیں پڑھایا ہوں، مسقط و کویت و دوحہ و UK اور ہندوستان میں بھی مولا نے بہت جگہ بھیجا۔ ان کی محبت کا اعجاز یہ ہے کہ ہر جگہ کے میں نے امیروں کو بھی دیکھا اور ہر جگہ کے غریبوں کو بھی دیکھا،
ان کی محبت میں اتنی طاقت ہے کہ فقیروں کو میں نے خاص کر کے دیکھا، جہاں کے بھی فقیر کو دیکھا تو اسے بھیک مانگتے دیکھا کہ اللہ کے نام پر دے دے، نبی کے نام پر دے دو، مولا علی کے نام پر دے دو، امام حسن کے نام پر دے دو، امام حسین کے نام پر دے دو، بی بی زہرا کے نام پر دے دو۔ میں ڈھونڈتا رہ گیا، آج تک مجھے نہ ملا کہ اس کے نام پر دے دو، اس کے نام پر دے دو، اس کے نام۔ حاضری جب دیکھا نبی کے نام پر، مولا علی کے نام پر، شہزادی کے نام پر، شہزادوں کے نام پر، میں نے کہا بھائی میرے قریب آ، کبھی ان کے نام پر کیوں نہیں مانگتا، اس کے نام پر، اس کے نام پر کیوں نہیں مانگتا؟ تو فقیر نے مجھ سے کہا سن، ہم فقیر ہیں مگر اتنا جانتے ہیں کہ بھیک بھکاریوں کے نام پر نہیں ملتی۔ جناب آمین۔ عزیزو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حاضری ماشاءاللہ۔ جناب سیدہ آج دیں نوجوانوں کو، دیکھیں صلوات فقط صلوات کا حکم نہیں ہے، صلوات کے ساتھ اہل بیت کے دشمن پر لعنت بھی ضروری ہے۔ اور سورہ احزاب میں آیت نمبر 56 میں حکم صلوات ہے، آیت نمبر 57 میں آیہ لعنت ہے۔ صلوات و لعنت دونوں ساتھ ہیں۔ جیسے محبت کا مظاہرہ ضروری ہے، ویسے ان کے دشمن سے نفرت کا مظاہرہ بھی ضروری ہے۔ اور اللہ بھی یہ دو ہی کام کرتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے میں شریک نہیں ہوتا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ روزہ رکھنے میں شریک نہیں ہوتا۔ ہم اس کے گھر جا کے چکر لگاتے ہیں، وہ کعبے کے چکر میں شریک نہیں ہوتا۔ لیکن صلوات ہم بھی بھیجتے ہیں، وہ بھی بھیجتا ہے، لعنت وہ بھی بھیجتا ہے، لعنت ہم بھی بھیجتے ہیں۔ صلوات تولے کا نام ہے، لعنت تبرے کا نام ہے۔ اس کا مطلب تولا و تبرہ کرنا علی والا ہونے کی پہچان نہیں ہے، اللہ والا ہونے کی پہچان۔ اور عزیزو یہ بنیاد ہے، بنیاد۔ بات آ گئی ہے، انشاءاللہ مولا نے چاہا، بی بی نے چاہا، ابھی 2 دن کی گفتگو اور باقی ہے، عرض کروں گا۔ یہ بنیاد ہے۔ پیغمبر سے کسی نے پوچھا حضور یہ محبت اہل بیت کی اہمیت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، بیس۔ شجر کی بنیاد جڑ ہے، مکان کی بنیاد نیو ہے۔ فرمایا میرے دین کی بنیاد اہل بیت کی محبت ہے۔ حدیث رسول ہے یہ۔ فرمایا میرے دین کی بنیاد بیس اہل بیت کی محبت ہے۔ جیسے شجر کی بنیاد ہے جڑ، جیسے مکان کی بنیاد ہے نیو، یہاں نیو ہی تو کہتے ہیں نا، ہاں نیو۔ دیکھیں نیو نیچے ہوتی ہے، مگر نیو کے نیچے ہونے سے اس کا رتبہ نیچے نہیں ہوتا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ اگر نیو نیچے نہ ہو تو جو کچھ اوپر ہے وہ نیچے آ جائے۔ نہیں پہنچے آپ؟ نیو نیچے نہ ہو تو جو کچھ اوپر ہے وہ نیچے آ جائے۔ اب لوگ کہتے ہیں فروع دین میں نماز اوپر، روزہ اوپر، حج اوپر، زکوٰۃ اوپر، جہاد اوپر، خمس اوپر، امر بالمعروف اوپر، نہی عن المنکر، تولا نیچے کیوں ہے؟ ارے نہیں پہنچی میری بات؟ ارے بھیا بنیاد ہے اس لیے نیچے ہے۔ اگر یہ نیچے نہ ہو تو نماز نیچے آ جائے، روزہ نیچے آ جائے، حج نیچے آ جائے، زکوٰۃ نیچے آ جائے، سب کچھ تولے پر ٹکا ہے، تولا تبرے پر ٹکا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ محبت کا مظاہرہ ہے اور یہ احسان ہے جناب زینب کا۔
करम है बीबी ज़ैनब का कि जिसने फर्श अज़ा नहीं बनाया, ये सफ़ीना नजात बनाया। ये फर्श अज़ा नहीं है, सफ़ीना नजात है। नूह की कश्ती से अफजल है, लेकिन नूह की कश्ती में सिर्फ नूह नज़र आते हैं। नूह की कश्ती में पैगंबर का नाम है, पैगंबर नहीं है। नूह की कश्ती में मौला अली का नाम था, मौला अली नहीं थे। नूह की कश्ती में हसन और हुसैन के नाम थे, हसन और हुसैन नहीं थे। नूह की कश्ती में बीबी फातिमा का नाम था, बीबी फातिमा नहीं थी। मगर मजलिस में सिर्फ नाम नहीं होते हैं, वो उनकी ज़ात भी मौजूद होती है। तो जिस कश्ती में वो खुद हो, उस कश्ती का क्या कहना। तो अजीज़ों, इस्लाम में औरत की क्या अहमियत है ये समझना है तो वह फर्श अज़ा पा के देख ले और इमाम मासूम की हदीस सुन ले। फरमाया कि जब अपने दिल में हमारी मोहब्बत की खुनकी महसूस करना तो अपनी माँ के हक़ में दुआ करना। लोग पूछते हैं कि अल्लाह ने औरत को न नबी बनाया, न रसूल बनाया, न इमाम बनाया, औरत को क्या बनाया? अरे औरत को ज़िम्मेदार मोहब्बत अहले बैत बनाया, अमीन मोहब्बत अहले बैत बनाया। ये जितना जज्बा अज़ादारी का है, विलायत का है, आले मोहम्मद की मोहब्बत का है, ये सारा क्रेडिट माँ को जाता है। जब आँखों में नमी आए नाम हुसैन पर, जब अब्बास के नाम पर बाजू मातम को फड़कने लगे, जब अकबर के नाम पर दिल में दर्द के नेज़े चुभने लगे, जब असगर के नाम पर हल्क में कांटे पड़ने लगे, जब सकीना के नाम पर सांस रुकने लगे, तो अपनी माँ का शुक्रिया अदा कीजिए। ये सारा मोहब्बत अहले बैत का मुजाहिरा हमारी माँ की वजह से। सलाम उन माँओं पर कि जिन्होंने खंजरों को बर्दाश्त किया, बच्चों के गले कटना बर्दाश्त किए, बच्चों की लाशें देखना बर्दाश्त की, मगर मोहब्बत अहले बैत का मिटना गवारा नहीं किया। अज़ाए हुसैन, अज़ाए सरकार सैयदुल शुहदा एक बीबी ज़ैनब का तोहफ़ा है और इसमें हमारी माएँ, हमारी बहनों का ख़ास हिस्सा है। मर्द थक के सो भी जाते हैं, मगर औरतें पूरी पूरी रात हाय हुसैन की सदाएं बुलंद करती रहती हैं। और क्यों न करें, इसलिए कि उन्हें मारिफत है कि सब सो जाते हैं, मगर हुसैन की दुखिया माँ सारी रात जागती है। दूसरा दिन है आज, बड़ी दूर दूर से मुसाफिर आए हैं, मौला अब्बास की अमान में आए हैं, मौला अब्बास की अमान में जाएंगे। मातम करके मजलिस करके आप अपने बिस्तर पर लेट जाएंगे, ख्वाबगाह में चले जाएंगे, मगर हुसैन की माँ सारी रात आपके हक़ में दुआ करेगी। और खाली बीबी फातिमा नहीं, अल्लामा दरबंदी ने लिखा कि जब भी कहीं फर्श अज़ा बिछता है तो सबसे पहले 3 बीवियाँ आके फर्श अज़ा पर बैठ जाती है। जन्नतुल बकी से हुसैन की माँ निकलती है, सैयदा ज़ैनब से हुसैन की बहन ज़ैनब चलती है, और एक छोटे से जिंदान से एक 4 बरस की यतीमा आके फर्श अज़ा के कोने पर बैठ जाती। रोने वाले रोते हैं, सैयदा दुआ देती है, ज़ैनब आमीन कहती है। जनाब सकीना क्या कहती हैं ये मैंने पढ़ा नहीं, मगर मेरा दिल कहता होगा माँ आज इतना बड़ा मजमा इतने आराम से रो रहा है, कोई ताज़ियाने नहीं मार रहा है इनको, कोई तमाचे नहीं लगा रहा है इनको मजलिस के बाद तबर्रुक मिलता है, पीने को पानी मिलता है। मगर ये दादी जब हम रोते थे तो हमारे तमाचे मारे जाते थे, कानों से गोशवारे छीने जाते थे। अज़ीज़ों आवाज़ें बुलंद होने लगी। माशाअल्लाह, मौला आबाद रखें, शाद रखें। देखिए अभी मैं फ़ज़ाइल पढ़ रहा था, आप नारे लगा रहे थे तो मुझे ताकत मिल रही थी, मुझे हौसला मिल रहा था। मगर जब आप चीख के रोते हैं तो उस माँ को आसरा मिलता है जिसका दिल भी टूटा है, जिसकी पसलियाँ भी टूटी हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
جس نے اپنا مرضی اپنے آپ پڑھا سبحان الایام مصائب اللہ نہا سبحان الایام زندہ لیا لیا اے بابا تیرے بعد بزرگ ہوئے کہ اگر راتوں میں پڑھتے تو دنوں میں پڑھتے تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. اس لیے آوازیں بلند کرنے میں نہ شرمایا کیجیے. مصائب میں پڑھنے والا آپ کو نہیں دیکھتا ہے, بیویاں آپ کو دیکھتی ہیں جن کے ہاتھ میں رومال اور جو پرسہ لینے آتی ہیں. عزیزوں مصائب تو مر جانے کے لیے ہوتے ہیں, رونے کے لیے یہی بہت ہے کہ سیدہ پرسہ لینے آتی ہے. کیا محسوس کیا آپ نے؟ سیدہ پرسہ لینے آتی ہیں. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. دیکھیں کسی کے گھر میں موت ہو تو لوگ پرسہ دینے آتے ہیں. جس کا بیٹا مر جائے وہ پرسہ لینے نہیں آتا. مگر یہ ایک ماں ہے جو 1400 برس سے جہاں فرشی عذاب بچھا, لاؤ میرے حسین مظلوم کا پرسہ, میرا عباس, میرا اکبر, میرا قاسم, میری سکینہ. اور آپ تو دو روزوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں. دائیں مولا حسین کا روزہ ہے, بائیں مولا عباس کا روزہ ہے, بیچ میں جناب زینب کا روزہ ہے. جناب زینب بھی آپ کو دعا دیں گی, جناب سکینہ بھی دعا دیں گی. بی بی سکینہ کا نام آیا, آج دن میں علم اٹھا تھا. دیکھیے میں سخت مصائب بہت خاص تاریخوں میں پڑھتا ہوں, لیکن اگر آپ آمادہ ہوئے تو کچھ عرض کر کے جاؤں گا, اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ بی بی سیدہ کے سامنے شرمندہ ہوں. احساس کے لیے اتنا بہت ہے کہ آپ علم دیکھتے ہیں, اگر رونا چاہے تو علم میں مشق لگی ہوتی ہے. آپ غور سے مشق کو دیکھتے رہیے, تھوڑی دیر بعد آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ مشق علم میں لپٹی ہے. آپ کو ایسا لگے گا جیسے سکینہ اپنے چچا کے گلے میں باہیں ڈالے, امو ارے اب چھوڑ کے نہ جانا, تیرے بعد تماچے مارے گئے, تیرے بعد کانوں سے گوشوارے جینے گئے. آج بھی علم اور مشق, سکینہ و عباس جدا نہیں ہے. مولا عباس کا روزہ ہے نا, ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ گئے ہوں. ہمارے یوپی میں مظفر نگر ضلع میں ایک روزہ ہے جناب عباس کا, اس قصبے کا نام ہے بگھرا. وہاں معجزہ ہوا تھا, آپ سب جانتے ہیں. وہاں کا ایک واقعہ وہاں کے مومنین بتاتے ہیں کہ ایک عاشور کے دن, یوم عاشورہ, وہاں کے مومنین کہتے ہیں کہ ہم ماتم و مجلس کے لیے جناب عباس کے روزے پائے. جیسے کانودر کے مومنین یوم عاشورہ آتے ہوں گے یہاں, وہ لوگ کہتے ہیں ہم آئے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے دن بھر ماتم و مجلس کیا, حسین کی غربت کا ماتم, عباس کے کٹے شانوں کا ماتم, اکبر کے چھدے ہوئے کلیجے کا ماتم, اصغر کے گلے کے زخم کا ماتم, حسین کے گلوے بریدہ کا ماتم, سکینہ کے کانوں سے بہتے ہوئے خون کا ماتم, زینب کی پشت پر پڑنے والے تازیانوں کا ماتم, سید سجاد کی پیٹھ پر لگنے والے دروں کا ماتم. وہ کہتا ہے میرے ساتھ میری 5 سال کی بیٹی بھی تھی. کہتا ہے دن بھر ماتم و مجلس ہوا, جب میں شام غریبہ کے وقت گھر آیا تو مجھے خیال آیا کہ میری بیٹی میرے ساتھ نہیں آئی. وہ کہتا ہے میں نے سوچا کہ شاید پڑوس میں مجلسوں میں گئی ہوگی. کہ جب کافی دیر ہو گئی اور وہ نہ آئی تو پھر میرا دل گھبرایا کہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے نکلوں. لیکن شام غریبہ کا وقت تھا, ایک خیال نے میرے پیروں میں بیڑی ڈال دی کہ اس وقت میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے نکلوں. ارے وہ وقت تھا جب حسین کی یتیمہ آواز دے رہی تھی کہ نیند آئے گی بو آپ کی جب پاؤں گی بابا, ارے میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. ماشاءاللہ آوازیں بلند ہے. یہ بی بی سیدہ کے زخموں پر مرہم ہے عزیزوں. کہتا ہے میں نہیں نکلا, میں نہیں گیا, میں گھر میں بیٹھ گیا. لیکن باپ تھا تو تھوڑی دیر بعد تڑپ کے اٹھا, عباس کے علم کے پاس آیا اور کہے سقائے سکینہ, اے علی کی تمنا, اے حسین کے علمدار, اے بیویوں کے آسرے, تمہیں تمہاری سکینہ کا واسطہ, مجھے میری بیٹی واپس دلا دو. وہ کہتا ہے میں نے دعا مانگی تھی کہ ایک مرتبہ کسی نے دروازہ ہلایا. کب جو میں نے دروازہ کھولا تو میری 5 برس کی بیٹی کھڑی ہے, بالوں میں غبار, چہرے پر خار,
होठों पर नौहा, वाह हुसैना, वाह अब्बासा, वाह सकीना। बाप कहता है मैंने बेटी को गोद में लिया, कहा बीबी तुम कहाँ चली गई थी? कहा बाबा कुछ ना पूछो, आखिरी आदमी तक इंशाल्लाह रोता हुआ उठेगा। कहा बाबा अजीब बात हुई। कहा बेटा क्या हुआ? कहा मैं रास्ता भटक गई, जंगल में गुम हो गई। जब शाम गरीबा आ गई मेरा दिल घबराने लगा, मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गई और मैंने कहा सकीना के अम्मू मुझे मेरे बाप से मिला दो, सकीना के अम्मू मुझे मेरे घर पहुंचा दो। माशाल्लाह आवाज़ें बुलंद है। वो बच्ची कहती है मैंने दुआ मांगी कि मैंने किसी के कदमों की आहट सुनी, मैंने देखा एक 4 बरस की शहजादी आई जिसका कुर्ता फटा हुआ, जिसका दामन जला हुआ। वो आगे कहा बीबी परेशान ना हो, हम तुझे तेरे बाप से मिलवाएंगे, इसलिए कि हमें मालूम है अगर बाप न रहे तो क्या होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आवाजें रोकने में, आवाजें बुलंद करने में शर्म न कीजिएगा अजीजों। कहा हमें मालूम है कि अगर बाप बिछड़ जाए तो क्या होता। कहा बाबा उस बीबी ने मुझे इशारे से बुलाया, जनाब अब्बास के रोज़े में ले गई और आवाज़ दी तो एक नकाब पोश निकले। बाबा वो नकाब पोश और वो बीबी बड़े आराम से मुझे घर तक पहुंचा गए। बाप ने तड़प के बेटी का माथा चूमा। कहा बीबी करबला के मुसाफिरों से मुलाकात हो गई तेरी, करबला के बेकसों से मुलाकात हो गई तेरी। एक मरतबा बेटी बाप की गोद से उतरी। का बाबा एक बात समझ में ना आई। का क्या समझ में ना आया? का बाबा रास्ते में ठोकर लगी, मैंने चाहा नकाबपोश का हाथ पकड़ूं मगर अबा का दामन तो हाथ में आया, हाथ में ना आया। करे बीबी उसका हाथ क्या हाथ में आए जिसके हाथ करबला में कलम हो गए। अरे न पहचाना वो अब्बास सखाए हरा ज़ैनब का ज़रा। माशाअल्लाह आवाज़ें बुलंद है आपकी। 2 या 4 मिनट मजलिस तमाम है, आवाज़ें बुलंद है, रोइए, इसलिए कि मसाइब वो है कि हुसैन जैसा साबिर रोया। और ख़ास करके मौला अब्बास, इमाम ने फरमाया था अब्बास तेरे मरने से कमर हुसैन की टूट गई। और देखिए मैं मसाइब बहुत सख्त तब तक ना पढ़ूंगा जब तक हक़ मसाइब अदा होने का इम्कान ना हो। मैं आपको जनाब सकीना और जनाब अब्बास का नाम आया, मैं आपको लखनऊ का एक वाक़या सुनाऊं कि आज से 30 साल पहले 8 मुहर्रम को एक मजलिस हो रही थी और उसमें मुहज़्ज़ब लखनवी मरहूम मरसिया पढ़ रहे थे। उन्होंने ऐसा मरसिया पढ़ा कि मजलिस के ख़त्म होने के करीब 2-2.5 घंटे बाद तक लोग फर्श अज़ा पर बैठे रोते रहे। मुझे पूरा मरसिया तो नहीं याद है, मुझे 2 मिसरे याद है, मैं आपको सुनाता चलूं कि जब अब्बास नहर के किनारे पहुंचे और दरिया के करीब आए तो दरिया को गौर से देखा। 2 मिसरे अजीब नज़्म किए कि दरिया को गौर से देखते रहे। शायर ने कहा कि दरिया से इसलिए थी निगाहें लड़ी हुई, अरे पानी में सामने थी सकीना खड़ी हुई। अल्लाह अकबर, पानी में सामने थी सकीना खड़ी हुई। अल्लाह अकबर। वो अब्बास जिसका अलम आपने उठाया, आज अलम गुजर रहा था। मुझे वो वाक़या याद आ गया कि जब ये लुटा हुआ काफ़िला मदीने पहुंचा, बशीर कहता है बस 2 मिनट मजलिस तमाम है कि मैं अब्बास का अलम लेके मदीने के अंदर आया। मैंने आवाज़ लगाई अहले मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। कहता है मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया जिसका चेहरा अब्बास के चेहरे जैसा, आंखें अब्बास की आंखों जैसी। अजीजों क्या सुन रहे हो, अज़ादारों क्या सुन रहे हो? का जलाल अब्बास के जलाल का जैसा, जमाल अब्बास के जमाल का जैसा। और बच्चे ने मेरा दामन पकड़ा, कहा मेरे बाप का आलम तेरे हाथ में कैसे आ गया? बशीर कहता है मैं समझ गया ये जनाब अब्बास का यतीम है। एक मरतबा बशीर कहता है मैंने बच्चे को करीब बुलाया कि शहजादे आपका बाबा करबला में मारा गया। बच्चे ने कहा बशीर मेरा बाबा मारा गया, इतना बता दे सकीना का बाबा तो जिंदा है।
کہا قتل الحسین بے کربلا، کربلا میں حسین کا بڑا گھر اجڑ گیا۔ بشیر کہتا ہے بچے نے میرا دامن تھاما اور کہا میرے ساتھ آ بشیر۔ بشیر کہتا ہے میں ساتھ میں چلا، مسجد نبوی آ گئی، محلہ بنی ہاشم آ گیا۔ ایک مرتبہ بچے نے کہا کہ بشیر اپنی آنکھیں بند کر لے۔ عزیزو تصور شرط ہے، بشیر نے آنکھیں بند کی کہ بشیر اپنا سر جھکا لے۔ بشیر کہتا ہے میں نے سر جھکایا اور میں نے کہا شہزادے میری آنکھیں کیوں بند کروا دی، میرا سر کیوں جھکوا دیا؟ کہ خبردار بشیر آنکھیں نہ کھولنا، عباس کی ماں آ رہی ہے، ام البنین آ رہی ہے۔ اے شہزادے، ارے دادی کے پردے کا بڑا خیال کیا۔ ہائے شان غریبہ، ہائے زینب، ہائے کلثوم، ہائے رباب۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آخری جملہ بشیر کہتا ہے میں کانپنے لگا، آواز آئی بشیر کیا خبر لے کے آیا ہے؟ بشیر کہتا ہے میں نے کہا مادر عباس آپ پر لاکھوں درود و سلام۔ کہا وعلیکہ السلام بشیر، کیا کربلا میں زہرا کی کھیتی اجڑ گئی؟ کیا زہرا کا گھر اجڑ گیا؟ کیا سیدہ کا چمن لٹ گیا؟ کہا بی بی، کہ یہ بتا حسین مارے گئے؟ کہا کب یہ بتا کہ عباس پہلے مارے گئے کہ میرا شہزادہ پہلے مارا گیا؟ کہ بی بی پہلے عباس مارے گئے پھر مولا حسین شہید ہوئے۔ کہ اتنا بتا کہ عباس کے سینے میں نیزہ لگا، کہ عباس کی پشت پر نیزہ لگا، کہ بی بی بازو کاٹ ڈالے گئے، سر پر گرز مارا گیا۔ عزیزوں و مجلس تمام ہے، عباس کے سر پر گرز لگا۔ آپ کو معلوم ہے عباس کے سر پر کس جگہ پر گرز پڑا؟ عباس کے وہیں پر زخم آیا جہاں عباس کے بابا علی کے سر پر تلوار لگی۔ عزیزوں مجلس تمام، جہاں علی کے تلوار لگی وہیں پر عباس کے سر پر گرز آیا۔ باپ بیٹے کے زخم ایک جیسے، مصیبت ایک جیسی، مقام سر ایک جیسا، مگر ایک فرق رہا، جب علی کے سر پر تلوار لگی تو علی نے دونوں ہاتھوں سے مٹی ڈال لی، مگر عباس ارے کیا کرے، بازو قلم ہے، گھوڑے سے گرے، کوئی سہارا دینے والا نہیں، کوئی آسرا دینے والا نہیں، سر کے بعد زمین پر آئے، حسین نے مرثیہ پڑھا، یا آقی عباس علا ننک ذراری علا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا۔ پالنے والے ان بلند ہوتی آوازوں پر نزول رحمت فرما، تمام مجالس عزا کرنے والوں پر، شرکت کرنے والوں پر، یا حسین کی صدا بلند کرنے والوں پر، یا علی کہنے والوں پر، جناب عباس کا علم اٹھانے والوں پر اپنی رحمت کا نزول فرما۔ پالنے والے آخری وقت تک ہمارا خاتمہ ولایت امیر المومنین اوضاع سرکار سید الشہداء پہ ہو۔ پالنے والے جن گھروں سے یا حسین کی آوازیں بلند ہوتی ان گھروں کو شاد و آباد رکھنا۔ پالنے والے جن گھروں میں اہل بیت کے خلاف سازشیں ہوتی انہیں نیست و نابود کر دے۔ پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ یا حسین یا حسین یا حسین